امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بات کیا ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس نے ہمارے والد کو یعنی ہمارے باپ کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ یعنی اس شخص سے پوچھا جس کو وہ پکڑ کے لائے تھے، اس دیہاتی کو۔ تو دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر، یعنی جس آدمی کو میں نے قتل کیا وہ آدمی اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے اسے پتھر مارا اور اس پتھر لگنے سے اس کے سر میں پتھر لگا تو وہ وہیں زمین پر گر گیا اور ختم ہو گیا، یعنی کہ مر گیا۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیہاتی کی یہ بات سنی اور فرمایا، قصاص قصاص، یعنی کہ خون کا بدلہ لینا ہوگا۔ اب جو تو نے خون کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کا تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ جو قانون ہوتا ہے وہ غریب پر لاگو ہوتا ہے، امیر پر لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے بس اتنا اس سے پوچھا کہ تو نے اس آدمی کو قتل کیسے کیا، اس نے بتا دیا کہ میں نے اس طرح قتل کیا۔ اس کے بعد فوراً آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا قصاص ہوگا۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب چیزوں کا قابل اعتناء ان کو نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلہ میں انہیں کوئی فکر و کوئی تنقیر کرے گا، مجھے کوئی جھٹلائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ لہٰذا دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ سے اس ذات کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہیں، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کر کے آؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ میں عنقریب قتل کیا جانے والا ہوں، مجھے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد یعنی تو اپنے گاؤں چلا جائے گا، تیرے گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت مجھے کون دے گا؟ کیونکہ یہ معاملہ قصاص کا معاملہ ہے۔ اگر تو چلا جائے تو واپس نہ آئے تو ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ امیر المؤمنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ اس وقت
جب بھی قصاص کا معاملہ ہوتا لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر بٹھا کر ان کو دکھایا جاتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس کو سزا مل رہی، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو جو لوگوں کا مجمع اس وقت موجود تھا سارے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا کوئی پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ، گھوڑا یا جائیداد زمین دے کر وہ اس سے سبکدوش ہو جائے گا، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ جس نے ضمانت دی اس کی گردن تلوار سے جدا کر دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ کو رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرت کر سکتا تھا کہ اس آدمی کو جانے دیجیے؟ کوئی سفارش کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ کس کے بس کا روگ تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کے سامنے کوئی ایسی جرت کر سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بڑے پریشان تھے، غور و فکر میں مبتلا تھے۔ آیا اس اعرابی کو دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے؟ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اتعفوان عنہ، کیا تم آدمی کو معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیفرے کے دار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے اے امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس اعرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں امیر المؤمنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ اور تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، خواہ قتل کی ہی کیوں نہ ضمانت ہو، میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں، اس سے پہلے میں اس کو بالکل نہیں جانتا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا واپس۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ کے آئے، اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بھی بنا دے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کی اجازت پا کر وہ دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا
تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا، یعنی کہ لوگوں کا ایک مجمع جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا دیہاتی کدھر ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم اے امیر المؤمنین۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ جو غریب ہیں ان پر قانون لاگو کر دیا جائے، جو امیر ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نیز ہوا کیا، آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا، بالکل غروب ہونے کے قریب ہو چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکا یک وہ اعرابی جس نے قتل کیا ہوا تھا اور اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جانا تھا، وہ اعرابی نمودار ہوا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک، اے آدمی اگر تم اپنے گاؤں میں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہ جانتے تھے اور نہ تیرا گھر جانتے تھے۔ لیکن دیہاتی نے فرمایا، آگے سے جواب دیا، واللہ اللہ کی قسم، ما علی منک ولکن علی من الذی یعلم السر واخفی، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المؤمنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی اے امیر المؤمنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔